فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ اور ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں کچھ بھی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ باطل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان اگر عبادت کو سمجھ جائے تو اپنے مقصد کو سمجھ جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں انسان سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق، اللہ کہتے ہیں مجھے رزق نہیں چاہیے تم سے، وما اريد ان يطعمون، نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانے کھلاؤ، میں تو تم سے وہ جو اختیار دیا نا میں نے تمہیں، جو تمہیں چوائس دی ہے میں نے، تم سے نیند کا سوال نہیں ہوگا، تم سے چھینک کا سوال نہیں ہوگا، تم سے اس کسی بھی چیز کا استعمال جو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، جس پہ تم مجبور تھے، اس کا سوال نہیں ہوگا، مگر جو تمہاری چوائس تھی، جو تمہارا اختیار تھا کہ تم ایک راستے کو چن سکتے تھے، ایک عمل کو چن سکتے تھے اور ایک کو ترک کر کے چھوڑ سکتے تھے، اس پہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کے نظام کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہاری عقل نے اپنے اندر کے غموں کو نہیں دیکھا کہ کیوں تم ایک چیز چاہتے ہو مگر ملتی نہیں ہے، اور ملتی ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ملتی ہے تو پھر کوئی ایکسیڈنٹلی چھن جاتی ہے؟ یہ غم کیوں؟ اس غم کو شیطان نے نام دے دیا خودکشی کا، جبکہ ہم نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا، وہ ہمارے اور قریب آتا ہے اور پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے۔ اس لیے غم دیا تھا تجھے تاکہ تو فکر کر، تدبر کر، تذکر کر، غور و فکر کر کہ یہ سب کیوں ہے، یہ سب مذاق ہے، یہ سب عبث ہے، یہ سب کھیل چل رہا ہے، یہ تماشا چل رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے۔ یہی تو کفار کہتے تھے نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ہلاک کرتی مگر وقت ہی۔ نہیں، عبادت ہے زندگی کا مقصد، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ بہت تعریف ہے اس کی عربی لغت کے اندر، مگر عام فہم انسان کو سمجھانے کے لیے عبادت کسی ذات کو بڑا مانتے ہوئے، اس کو خالق، رازق، مالک، حاکم، ہر چیز پہ ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہوئے، اس پہ یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کے پاس علم ہے اس کائنات اور یہی اللہ نے کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتا رہی میرے بندے، عبادت کرتا رہی جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ ہار نہ مانی، شیطان چاروں کونوں سے آئے گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ کہ میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے رستوں میں، ثُمَّ لَآتِيَنَّ تلاش کر، اس میں اپنے ان کویسچنز کو، ان سوالات کا جواب تلاش کر جو بچپن سے لے کے آج تک تجھے اپنے غموں میں، ان احساس کمتریوں میں، ان چیزوں میں، ان حادثات میں جب گیپ آتا تھا اور ریالٹی تجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو تو کمپلیکس کا شکار ہو گیا تھا،
और तूने फिर उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए एक मकसद डिफाइन किया, फिर वो फेल हो गया, फिर दूसरा डिफाइन किया, और फिर तुम कभी खेल कूद में लग गए, कभी खवातीन और औरतों के पीछे लग गए, कभी तुम गाने बजाने साज बाजों में लग गए, कभी तुम बंजी जंपिंग, कभी तुम स्काई डाइविंग, और कभी तुमने मगरमच्छों में हाथ डाल के अपने आप को सुकून देना शुरू कर दिया कि शायद दुनिया मुझे पहचान लेगी। नहीं, जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है अल्लाह ताला के आगे झुक जाए इंसान। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं, आखिरत में हमें सब कुछ देंगे। आखिरत मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मुसलमानों, आखिरत है हमारा मकसद। वहां पे हर गम दूर हो जाएगा, जो छिन गया मिल जाएगा, जो नहीं मिला वो मिल जाएगा।